الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، قرآن شریف کی ایک سورت التکاثر میں نے تلاوت کی ہے. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی. عام طور پر یہ سورت بہت سے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یاد ہوتی ہے. نمازوں میں اکثر تلاوت کی جاتی ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین میری اور آپ کی بلکہ اکثر انسانوں کی ایک غفلت، ایک بھول، بلکہ ایک غلطی پر تنبیہ فرمائی ہے. میں پہلے اس آیت کا ترجمہ، اس سورت کا ترجمہ ہی پیش کر دیتا ہوں
تاکہ نمازوں میں جب یہ سورت تلاوت کی جائے تو سورت کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ اگر یاد رہے تو نماز پڑھنے میں ایک عجیب لطف حاصل ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر عیش و عشرت اور راحت کی زندگی حاصل کرنے میں، یا یوں کہیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دولت، پراپرٹیاں، بنگلے، مال حاصل کرنے کی فکر میں، یا یوں بھی کہیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عہدے اور مقام حاصل کرنے کا شوق نے تم سب کو آخرت کی زندگی سے غافل بنا رکھا ہے. الہاکم التکاثر. اور یہ غفلت کب تک چل رہی ہے؟ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال دولت حاصل کرنے کا شوق اور اس کی فکر میں کب تک پڑا ہے آدمی؟ جوانی میں پڑا ہے، بڑھاپے میں پڑا ہے، بیماری میں پڑا ہے، صحت کے زمانے میں پڑا ہے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ کر اس کی روح قبض کر لیتا ہے، قبرستان تک پہنچ جاتا ہے، قبر تک پہنچ جاتا ہے. حتی زرتم المقابر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، اس طرح کی غفلت کی زندگی نہ گزارو. اس طرح دولت اور مال، پیسہ، پراپرٹی، بنگلے بنانے کی فکر میں پڑ کر آخرت کو ہرگز نہ بھولو. سوف تعلمون. ان قریب تم جان لوگے، معلوم کر لو گے کہ تم نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے. اور جن کو احساس ہو کہ ہم نے سب کچھ گنوا کے آیا ہے، کھو کے آیا ہے، برباد کر کے آئے ہیں، تو اچھی طرح سے یاد رکھ لو وہاں پانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. سوف تعلمون. ایک آدمی کو مثلا سرمایہ دیا گیا تجارت کے لیے، فلاں بستی میں جاؤ تجارت کرو، اتنا پیسہ لے جاؤ، اس میں فلاں چیز خریدنا، فلاں چیز خریدنا، فلاں چیز حاصل کرنا. اسے تاکید کر کے بھیجا گیا اس بستی کو تجارت کرنے کے لیے، سامان خرید کر لائے تاکہ اپنی بستی میں لا کر نفع سے بیچیں، فائدہ حاصل کر کے بیچیں. اس لیے اسے بھیجا گیا سرمایہ دے کر. وہ راستے میں، سفر میں رنگینیوں کو دیکھا، عیش و آرام کی چیزوں کو دیکھا، شہوت اور خواہشات کی چیزوں کو دیکھا، تو وہ لایا ہوا سرمایہ تجارت کا مال خریدنے کے بجائے یہ عیش و آرام کی، شہوت کی چیزیں خریدنے لگا، اسی میں پورا سرمایہ ختم کر دیا. تو جب تجارت کی منڈی میں پہنچے گا یا اپنی بستی واپس آئے گا تو خالی ہاتھ ہوگا، تو کتنا افسوس ہوگا. یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کی مہربانی، یہ اللہ کا احسان بندوں پر یہ وقت آنے سے پہلے تنبیہ فرما رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں. کہ دنیا میں
दुनियावी जिंदगी में एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ कर माल और दौलत, प्रॉपर्टियां, बंगले बनाने में आखिरत को ना भूल जाओ। ये दुनियावी चीजों और दुनियावी साजो सामान की चीजें इंसान की एक जरूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। घर चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, सवारियां चाहिए, ये जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जरूरत की चीजों को जरूरत की हद तक ही रखो, इसे जिंदगी का मकसद ना बना लो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज ऐसा न करना, हरगिज इस तरह की गफलत की जिंदगी न गुजारना। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला हरगिज ऐसा करना, करीब तुम जान लोगे। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हरगिज इस तरह की गफलत की जिंदगी न गुजारना है। काश यकीन के इल्म यकीन तुमको इस बारे में हासिल हो जाए। लतरवुन्नल जहीम, जब तुम वहां पहुंचोगे, लतरवुन्नल जहीम, जब तुम कब्र में पहुंचोगे, आखिरत में पहुंचोगे, वो लोग जो गफलत की जिंदगी गुजार कर दुनिया की जिंदगी में आखिरत की जिंदगी को भूल गया था, लतरवुन्नल जहीम, वो दोज़ख को जरूर भी जरूर देखेंगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, जरूर भी जरूर उस दोज़ख को यकीन की आंख से देखोगे। अब भी हम दोज़ख के बारे में जानते हैं, कुरान में पढ़कर जानते हैं, रसूलुल्लाह की जबान से अहादीस सुनकर जानते हैं। वक्त आएगा कि आंखों से देखकर जानेंगे, यकीन की आंख से देखकर जानेंगे। कुरान शरीफ की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्नार युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, वो लोग जो दुनिया की जिंदगी में पढ़कर आखिरत से गाफिल हो गए थे, जब वो मरकर कब्र में जाएंगे तो सुबह शाम उनको दोज़ख में उनका ठिकाना कहाँ है वो सुबह शाम दिखाया जाएगा। अन्नार युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, नार के माने आग है। युअरदूना अलैहा, उनको पेश किया जाएगा सुबह शाम, गुदुव्वन व अशिय्या, तुम्हारा ठिकाना यह और ये कब्र, और ये सिलसिला कयामत कायम होने तक चलता रहेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, फिर दुनिया में जितनी नियमतें दी गई थी उसके बारे में सवाल और जवाब होगा। ये मुख्तसर सा तर्जमा है, मैं मजीद इसकी तफसीर आपके सामने रखूंगा। मुख्तसर ये है कि इसमें मुझे खास तौर से और आपको भी और कायनात में बसने वाले सारे इंसानों को ये मैसेज दिया गया, ये पैगाम दिया गया, ये हिदायत दी गई, दुनियावी जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं है। क्या कहा गया? ये मैसेज दिया गया ये दुनियावी जिंदगी एक सफर है, हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल अगर ये होती तो हमारे बाप दादा में से कोई ना कोई जिंदा हमेशा के लिए रहता। हमारे बाप चले गए, दादा चले गए, उनके बाप दादा चले गए, बहुत से रिश्तेदार चले गए, बादशाह चले गए, हुक्काम चले गए, अमीर चले गए, गरीब चले गए, कोई यहां नहीं रहा। तो मालूम हुआ ये दुनियावी जिंदगी 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की, 25 साल की जो भी है वो एक सफर है, हमारी मंजिल नहीं है।
اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا. ہم دنیا میں آتے ہیں، انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ رہتا ہے، بچے سے جوان ہوتا ہے، جوان سے بوڑھا ہوتا ہے، اور بوڑھے سے زندگی ختم کر کے چلا جاتا ہے. بعض لوگ بچپن ہی میں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے جوانی میسر ہی نہیں ہوتی. بہت سے لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں، بڑھاپا ان کو ملتا ہی نہیں. بہرحال جو آیا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے اچھی طرح سے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا بھی رہا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہوگا، یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ہم بھی آئے ہیں تو جائیں گے ایک دن، اور اس سے کسی کا بھی انکار نہیں ہے، کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ ایک دن سب مریں گے. مسلمان بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، نصرانی بھی کہتے ہیں، یہاں تک کہ دہریہ قسم کے جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، رسول ہی کو نہیں مانتے، قرآن ہی کو نہیں مانتے، قیامت ہی کو نہیں مانتے، قبر کی زندگی کو نہیں مانتے، جنت کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے، لیکن موت کو مانتے، کیونکہ وہ صبح شام دکھ رہے ہیں. اور یہ بھی طے ہے، کہ موت کب آ جائے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. آدمی دادا بننے کے بعد ہی مرے گا، نانا بننے کے بعد ہی مرے گا، ایسا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا کسی کو یہ گارنٹی؟ بہت سے جوانوں کے جنازے ہم نے اٹھا دیا، اور بہت سے بچوں کو ہم نے کفن پہنا دیا، قبر میں رکھ کر آ گئے. آیت میں، اس صورت میں مجھے اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے، منزل نہیں ہے. اور سفر ہے بولے تو کیا؟ سفر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سفر بولے تو مطلب یہ ہوا کہ آدمی سفر کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کوئی آدمی ہوش و حواس میں رہتے ہوئے یہ کہے کہ میں نے سفر شروع کیا اور کس لیے کیا مجھے معلوم نہیں. ایسا کوئی ہو سکتا کیا؟ سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی تجارت کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی ملازمت حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، بچوں سے ملنے کے لیے سفر کر رہا ہے. بغیر مقصد کا کوئی سفر ہی نہیں ہو سکتا. تو میرا اور آپ کا زندگی کا سفر کس مقصد سے ہے؟ میرے اور آپ کی زندگی کا یہ سفر کس مقصد سے ہے؟ اس مقصد کو میں نہیں طے کروں گا، آپ نہیں طے کریں گے. ہم سب کو پیدا کرنے والے خدا نے طے کیا ہے میرا اور آپ کے سفر کا مقصد، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اعلان کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن اور انسان کو ہم نے ہماری بندگی کے لیے، ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا مطلب کیا؟ بندگی کا مطلب کیا؟ عبادت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا، سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ عبادت سمجھتے ہیں. یقیناً یہ عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے. لیکن یہی چیز عبادت نہیں، یہی چیز بندگی نہیں، بلکہ بندگی کا ایک حصہ ہے. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سے تقاضا کیا ہے مجھ سے اور آپ سے؟ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں پر چلنے والی ہو جائے. اللہ نے جو چیز کرنے کے لیے کہا ہے وہی کرے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے رک جائے. یہی اصل بندگی ہے، اسی کو بندگی کہتے ہیں.
اور اس بندگی کو ہم اس بندگی کو ہم نے بھول رکھا ہے، زندگی کے اس مقصد کو ہم نے بھول رکھا ہے۔ اس آیت میں مجھے اور آپ کو یہ بتلایا گیا کہ تمہاری قبر ابھی بنی نہیں ہے، تمہارا کفن کا کپڑا ابھی تمہیں پہنایا نہیں گیا ہے، ابھی تمہیں آخری غسل نہیں دیا گیا ہے، اور جن کو آخری غسل دے دیا گیا، جن کو آخری کپڑا کفن پہنا دیا گیا، جن کو قبر میں رکھ دیا گیا، ان کی حالت میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ غفلت کی زندگی گزارتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر دولت مال پراپرٹیاں بنگلے بنانے کے شوق میں رہتے اسی طرح ان کو کفن پہنا دیا گیا، اسی طرح ان کو غسل دے دیا گیا، اسی طرح ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ اور تمہارے سلسلے میں بات یہ کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، وہ زندگی کے مقصد کو سمجھے بغیر قبر میں چلے گئے۔ تمہارا معاملہ ایسا نہ ہو، تمہارا معاملہ ایسا نہ ہو، زندگی کے مقصد کو سمجھو، خدا کی بندگی کیا ہے اسے سمجھو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بندگی کے مقصد کو سمجھایا، موت کے حالات کو بتایا۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ، برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس میں موت کے بعد کے حالت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی انہیں مرنے کے بعد کی زندگی یاد آتی ہی نہیں ہے۔ ان کا مقصد کھانا پینا، کمانا، پراپرٹیاں بنانا، عزتیں حاصل کرنا، عہدے حاصل کرنا، بس اس میں ایسے منہمک ہے، ایسے لگ گئے ہیں، آخرت ان کو یاد آتی ہی نہیں، قبر کی زندگی ان کو یاد آتی ہی نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں اور زندگی ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کا حشر اس میں آنے والی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ان کا حشر ان کا حشر اس میں جو حدیث بیان کرنے والا ہوں اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان کو مرنے کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے، تو وہ متنبہ ہوتے ہیں، ذرا ڈر اور خوف کی تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، پھر دنیا کی رنگینیوں میں پڑتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں پڑتے ہیں، شہوتوں میں پڑتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں۔ اگر بھولنے کی حالت میں زندگی گزاری ہے تو پھر ان کا حشر بھی کیا ہوگا اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ اور بعض بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان کو اکثر و بیشتر مرنے کے بعد کی زندگی کا دھیان رہتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو اپنی زندگی میں اپنی قبر کی زندگی یاد رہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندے وہ بندیاں جو اپنی زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں آخرت کی زندگی یاد رہے، اور یہ بات ذہن میں سوار رہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، میرے رب کے سامنے مجھے کھڑنا ہے، اور یہ میرے عالی شان بنگلے، یہ میرے بے حساب پراپرٹیوں کو سب کو چھاڑ کر، میرے رشتہ داروں، میرے خاندان والوں، میرے دوستوں اور میرے بچوں کو چھوڑ کر تنہا ایک قبر کے گڑھے میں جا کر مجھے پڑنا ہے۔
वो याद रखकर जिंदगी गुजारने वाले बहुत से बंदे हैं। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। बाज बंदों की जिंदगी गुजारने का ढंग हदीस कुदूसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा जिंदगी गुजारते हैं कि गोया कि वो रब को देखकर जिंदगी गुजार रहे हैं। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, ऐसी बंदगी करो, जिंदगी ऐसे गुजारो गोया कि तुम रब को देख रहे हैं। और जिसको रब दिखता है सब जगह पर, जिसको घर के अंदर रब दिखता है, जिसको घर के बाहर की जिंदगी में खुदा दिखता है, जिसको बाजार में खुदा दिखता है, रात के अंधेरे में खुदा दिखता है, दिन के उजाले में खुदा दिखता है, लोगों के मजमे में खुदा दिखता है, तन्हाई में खुदा दिखता है, तो फिर बोलो वो खुदा की नाफरमानी करेगा? अगर ईमान इतना पुख्ता नहीं है कि हमको हर जगह खुदा नजर नहीं आता है, तो एक ईमान वाले को इतना तो होना ही चाहिए कि हर जगह मेरा रब मुझे देख रहा है। घर के अंदर भी देखता है, घर के बाहर भी दिखता है, मस्जिद में भी देखता है, मस्जिद के बाहर भी मुझे अल्लाह देखता है, बाजार में भी देखता है, बाजार के अलावा जिंदगी में भी मुझे मेरा रब देखता है। और जिसको ये एहसास कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? अरे भाई, जब हमको किसी जगह पर जाने पर यह महसूस होता है कि सीसी कैमरे में हम रिकॉर्ड हो रहे हैं, सीसी कैमरे में हमें रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमको देखने वाला एक आदमी देख रहा है, हमारे नक्ल हरकत को देख रहा है, और खास तौर से मंजे ही देख रहा है, तो आदमी कितना मोहतात होकर जिंदगी गुजारता है, कितना मोहतात होकर वहां पर रहता है। याद रखिए, बालिग होने के बाद से लेकर कब्र में जाने तक की जिंदगी रिकॉर्ड भी हो रही है और हमारे रब के सामने भी मौजूद है। और जो बंदा, दो तरह के आदमी बयान क्या नाम है, एक तो जिंदगी में उनको याद ही आता नहीं कि एक दिन हमें मरना है, खबर की जिंदगी से ऐसे गाफिल होकर जिंदगी गुजारते हैं गोया कि उनको मरना ही नहीं। बाज तो ऐसे ही, बाज लोग तो उनको कभी कभी वक्तन फवक्तन उनको याद आ जाता है, उनको खबर की जिंदगी याद आ जाती है, आखिरत की जिंदगी याद आ जाती है। और बाज बंदे ऐसे हैं जिनको अक्सरों बेशतर ये एहसास है और याद आता रहता है कि मेरे रब के पास मुझे जाना है। ये जो जिंदगी मेरी गुजर रही है वो एक दिन खत्म होगी, कब्र की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी हमेशा की है, वो उससे गाफिल नहीं होते। तो इस हदीस में इन तीनों किस्म के लोगों का हाल बयान किया गया है। हदीस सुना दूं, बर्रा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा हम कब्रिस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शरीक हुए। जनाजा उठाकर ले गए कब्रिस्तान में। इत्तेफाक की बात थी कि अभी खबर मुकम्मल तैयार नहीं हुई थी। जब कभी इस तरह का मसला होता है, खबर अगर तैयार ना हुए, पहले मस्जिद और मस्जिद वाले पहुंच गए, तो तरीका सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हजरात सहाबा का। वहां पहुंचे, तैयार करने वाले तैयार कर रहे थे और बाकिया लोग खामोशी से बैठे रहे। सहाबी बयान करते हैं, ऐसा मालूम होता था कि हम सब पर एक सन्नाटा छा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गर्दन झुकाए खामोश बैठे, किसी किस्म की बात नहीं, गुफ्तगू नहीं, हंसी नहीं, मजाक नहीं, किसी का तज़किरा नहीं, किसी के बारे में बातचीत नहीं। ये तरीका होना चाहिए। और अगर हो सके तो आप जो है कब्रिस्तान पहले पहुंच गए हैं तो पास वाले साथी से बातचीत करने के बजाय वहां पर जो है कुल हुवल्लाहु का सूरा जितना हो सके, सूरह मुल्क आता है तो सूरह मुल्क पढ़िए। सूरह मुल्क के बारे में तफसीर में लिखा है कि सूरह मुल्क अगर जिस
قبرستان کے قبر میں پڑھ کر قبر میں کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے یا بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی برکت سے قبرستان کی میت سے عذاب قبر ہٹا دیتے ہیں. آپ کو سورہ ملک یاد ہے تو اسے پڑھیے، نہیں تو کم از کم قل هو اللہ کا سورہ تو ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہی ہوتا ہے. تو جتنا ہو سکے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، اور ہماری اپنی موت اور ہماری اپنی قبر کو یاد کرتے رہیے. مرنے والا تو مر کر چلا گیا، اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اب ہمارا ہے تو اس سلسلے میں توجہ کے ساتھ ہمارے بارے میں سوچتے رہے، بہت گہری فکر میں. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گہری فکر میں بیٹھ گئے. قل هو اللہ کا سورہ پڑھیں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے قل هو اللہ کا سورہ اگر ہم پڑھ کر بخشیں گے تو میت والوں کو جتنی دیر تک قل هو اللہ کا سورہ تم نے پڑھا اتنی دیر تک قبرستان کے میت سے عذاب قبر کو ہٹا دیا جائے گا. وہاں کھڑے ہو کر بیکار کے بات کرنا، وہاں کھڑے ہو کر تجارتوں کی بات کرنا، وہاں کھڑے ہو کر قبرستان کے آس پاس کی زمین کی ویلو کے بارے میں بات کرنا، وہاں کھڑے ہو کر دوسرے دنیاوی باتیں کرنا انتہائی خساست کی بات ہے. خساست کا مطلب سمجھتے؟ خساست کا مطلب یہ ہے دل کے پتھر ہو جانے کی علامت ہے. دل کے پتھر ہو جانے کی علامت ہے، اور جس کا دل سخت اور پتھر ہو جاتا ہے اس پر کسی قسم کی دین کی بات اثر نہیں کرتی ہے. برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی گہری سوچ میں تھے. اس کے بعد سر اٹھا کر ہم سب سے کہا لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگو. کیا فرمایا؟ عذاب قبر سے پناہ مانگو. راوی کہتے ہیں 2 یا 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، بہت گہرے سوچ کے بعد فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہیں، کیونکہ قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے. جسے یہاں نجات مل گئی بات کی منزل آسان، اور جس کو یہاں کامیابی نہیں ملی، جسے یہاں سے گرفتاری ہو گئی، بات کی منزلیں اس کے لیے سخت ہو جاتی ہیں. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب الحشر. بہت سی دعائیں ہیں. اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد سلام پھرنے کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. اللہم انا نعوذ بک من الفقر والفقر وعذاب القبر. 3 چیزوں سے پناہ مانگا. کفر سے پناہ مانگا، فقر سے، انتہائی ایسی فقیری جو انسان کو جو ہے ضلالت اور گمراہی تک پہنچا دے، ایسے فقر سے پناہ مانگا، اور عذاب قبر سے پناہ مانگا. کتنا وقت لگے گا جس میں سلام پھرنے کے بعد دعا مانگنے کے لیے، اتنا کہنے کے لیے یا اللہ مجھے عذاب قبر سے میری حفاظت فرما، اتنا دل سے کہنے کے لیے آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ چند سیکنڈ کی ضرورت ہے. ہر فرض نماز کے بعد، فرض نماز کا تذکرہ اس لیے میں نے فرمایا، حدیث کے کتابوں میں آتا ہے فرض نماز کے بعد دبر کل صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. اور خاص طور سے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے فرض نمازوں کے بعد، اس لیے عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا یا 2 مرتبہ فرمایا لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگو. اس کے بعد وہ لوگ جو آخرت کی زندگی کو یاد رکھ کر زندگی گزارتے ہیں ان کے ساتھ موت کے وقت میں کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اور موت کے بعد کیا معاملہ کیا جاتا ہے، قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، قبر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ جو آخرت کی زندگی کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ موت کے وقت میں کیا معاملہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کیا جاتا ہے، قبر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے. لمبی حدیث ہے،
میں انشاءاللہ آئندہ جماعت کے سامنے اس عنوان پر روشنی ڈالوں. آپ حضرات سے گزارش ہے ذرا جلدی آ جائیں. یہ معاملہ میرے ساتھ بھی پیش آنے والا اور آپ کے ساتھ بھی پیش آنے والا مسئلہ ہے, اور سننے کے بعد ہم کو سمجھ میں آ جائے گا ہم کون سے زمرے سے ہیں. ہم کو سمجھ میں آ جائے گا ہم کون سے زمرے سے ہیں. اللہ کا فضل ہے اگر سمجھ میں آ گیا کہ ہم تو آخرت کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے والوں کے زمرے میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر معلوم ہوا آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارنے والے ہیں تو بھی ان کے ساتھ قبر کیا معاملہ کرتی ہے, ان کے ساتھ قبر کے فرشتے کیا معاملہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ موت کے وقت میں موت کے فرشتے کیا معاملہ کرتے ہیں, اسے سن کر عبرت حاصل کریں اور ویسی زندگی سے توبہ کریں. اللہ تعالی ہم سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.